बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक तैमूर आवान और आप देख रहे हैं हर वक्त पाकिस्तान। भारत में बीजेपी हुकूमत जो है और आरएसएस नज़रिया जिस पर यह हुकूमत चल रही है, इंतहा पसंदी अपने अरूज पर है। भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक में जो इजाफ़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भारतीय रियासत कर्नाटक में बच्चियों के मुसलमान बच्चियों पर जो स्कूल कॉलेज की तालिबे इल्म हैं उन पर हिजाब लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमती सतह पर यह फ़ैसला उस वक्त पर आया है जब अब पहले ही हिजाब जो है या जो मजहबी लिबास है वो भारत में एक इशू की शक्ल इख्तियार कर चुका है और हर माशरती जो दरार है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है और हर तरफ इंतहा पसंदी और जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक टारगेटेड जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं या जो सोच है उसमें इजाफ़ा का बायस बन गया है। कर्नाटक हुकूमत का ये वक्त या उनके हिसाब से बर वक्त जो फ़ैसला है इससे हज़ारों मुसलमान बच्चियाँ जो हैं उनकी तालीम मुतासिर होने का ख़तरा पैदा हो गया है। तालीमी साल के दरमियान में अचानक से कर्नाटक हुकूमत को क्या सूझी? क्या भारतीय जो हुकूमत है वो इससे बेखबर है या ये उनकी जो इजाज़त के साथ या उनकी पूरा जो क्या कहते हैं वो आशीर्वाद के साथ ये सारा कुछ हो रहा है? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो नस्ली इम्तियाज़ है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जिसमें हमने एक बड़ी आवाज़ देखी है मुस्कान की। जब मुस्कान कर्नाटक की एक कॉलेज की एक स्टूडेंट हैं, जब वो बुर्का और अबाया में मलबूस अपने कॉलेज में दाखिल होती हैं तो भारतीय हिंदू इंतहा पसंद हिंदुओं का एक टोला जिसमें कुछ तालिबे इल्म और साइड से कुछ जो है वो भारतीय हुकूमत के कारिंदे जो अपने मज़मूम मकासद के लिए हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी इंतहा पसंद कार्रवाइयों में पेश होते हैं, उन्होंने ग्रुप की जत्थे की शक्ल में इस मासूम बेगुनाह लड़की मुसलमान लड़की को सिर्फ़ अबाया पहनने की वजह से हरासा करना शुरू कर दिया और अपना मजहबी नारा लगाते हुए उसे डराया। लेकिन मुसलमानों की हिम्मत से कौन वाकिफ़ नहीं है? कौन नहीं जानता कि एक मुसलमान की जो ताकत है वो क्या है? और वो ताकत जिसको मुस्कान ने भी इस्तेमाल किया वो था नारा तकबीर अल्लाह अकबर। जब नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हुई मुस्कान एक मुसलमान बहन उनके सामने डट गई तो पूरी दुनिया ने ये मंज़र देखा और आलमी सतह पर भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हुआ है। अब एक ऐसे वक्त में इसके हवाले से इंडिया में एक नई बहस का आगाज़ हुआ और इस बहस का आगाज़ जो है उसका अभी जो पहलू या जो एक जिसके हवाले से उनकी हुकूमत इजहार करती रही और इसको इनफरादी कार्रवाइयाँ करार देती रही और अब उस हुकूमत ने मोहर सब्त कर दी है उन इंतहा पसंद हिंदुओं के अमल पर कि उनका जो वो अमल जो वो मकरू अमल वो जो इम्तियाजी सलूक का जो अमल था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कर्नाटक हुकूमत ने हिजाब पर पाबंदी लगाकर उनको ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो लोग बिल्कुल ठीक थे। क्या यही है भारत का वो जो बेस्ट बड़ी जमहूरियत का दावा, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का जो दावा है, क्या यही भारत का असल चेहरा है? बिल्कुल भारत का यही असल चेहरा है। हज़ारों मुसलमान लड़कियों को तालीम से महरूम कर देना, उनके बुनियादी इस्लामी जो हकूक़ है या जो उनका जो राइट्स है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना या उस पर पाबंदी लगाना, ये कौन सी बड़ी जमहूरियत या एक बड़ा जो मुल्क है जो तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपने आप को सेकुलर मुल्क भी कहता है उसका एक निशाना तो हरगिज़ नहीं है या उसका एक जो इजहार है वो हरगिज़ नहीं है। बहरहाल कर्नाटक हुकूमत की इस मज़मूम कोशिश या इंतहाई गलत इक़दाम से हज़ारों मुसलमान लड़कियां जब आज अपने स्कूल या कॉलेजेस वगैरह पहुंची तो उन्हें इंतज़ामिया ने हिजाब की वजह से सिर्फ़ हिजाब की वजह से दाखिल नहीं होने दिया गया, जिस पर उनके वालिदैन ने और लड़कियों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया है और इसको कर्नाटक इस मामले को मुसलमान कम्यूनिटी ने कर्नाटक की हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है। अब कर्नाटक हुकूमत का ये जो अमल है या वो जो मुस्कान इशू के ऊपर जो हिंदू इंतहा पसंदों ने एक अपनी हरासा करने एक डराने की जो रीत डालने की कोशिश की है उसका भारतीय मुसलमानों ने भरपूर जवाब दिया है
اور بظاہر ایک ریاست کا فیصلہ اور اس کے پیچھے جو کارآمد یا شامل جو سوچ ہے بھارتی جنتا پارٹی کے RSS نظریہ جو ہے، اس کے جواب میں بھارتی مسلمانوں نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے ملک میں اس کے خلاف شدید مظاہرے کیے ہیں، اور اس کو کورٹس میں قانونی طریقے سے بھی اور جو ہے وہ اخلاقی طریقے سے بھی اپنی آواز بلند کی ہے۔ اب یہ آواز جو ہے یہ بین الاقوامی سطح پر بھی سنی جا رہی ہے، اور پاکستان میں تو اس کا چرچا ہر زبان زد عام ہے۔ ہمیشہ سے بھارت اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جب بھی الیکشن آتے ہیں تو وہ ایسے ہی مقاصد کا انتخاب کرتا ہے جو اختلاف کا باعث ہوتے ہیں۔ کیا بھارت میں باقی تمام اقلیتیں یا جو باقی ہندو خود جو ہیں وہ اپنی مذہبی علامات کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے؟ کیا وہ اپنی جو مذہبی رسومات ہیں اس کو ادا کرنے میں آزاد نہیں ہیں؟ تو کیوں صرف جو بھارتی مسلمان ہیں ان پر ہی یہ پابندی ہے؟ ان کے لیے مخصوص جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سڑکوں پر انہیں انڈے، گوشت یا اس سے جو متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بیچنے پر پابندی ہے، اور اب یہ حجاب کی پابندی، ہمیشہ ہر پابندی جو ہے وہ مسلمانوں کے حصے میں کیوں آتی ہے، اور وہ بھی تب جب بھارت میں انتخابات قریب آتے ہیں۔ بہرحال اس صورتحال پر OIC اسلامی تعاون کی جو تنظیم ہے اس نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور مسکان کا لگایا ہوا نعرہ تکبیر ہے اللہ اکبر، اس کی گونج جو ہے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور بالخصوص اسلامی تعاون کی جو تنظیم ہے OIC، اس نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں اس کو بیان کیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے بھارتی حکومت سے کہ وہ اس جو پرتشدد یا یہ جو نفرت انگیز جو مہم کے جو آغاز کرنے والے ہیں ان عناصر کے خلاف ایک سخت قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ اس امتیازی سلوک کے خلاف جو ہے نا وہ ایک مؤثر کارروائی کی جا سکے۔ بھارتی حکومت یا بھارتی انتہا پسندوں کا یہ شدت پسندانہ رویہ جو ہے یہ کوئی ایک دم سے چند سالوں میں شروع نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ کار فرما رہی ہے، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سارے واقعات جو ہیں یا جو سارے جو ایشوز ہیں ان کو کریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا نشانہ بالخصوص جو ہے وہ مسلمان جو قوم ہے، جو مسلمان ہیں وہ ہوتے ہیں۔ بھارت میں ہمیشہ سے ہی اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے خلاف ایک مہم جو جاری رہی ہے اس سے کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، مگر بالخصوص 2014 سے مسلمانوں پر یہ جو پابندیاں ہیں اس میں جو ایک قسم کا مکمل پابندیوں کا ایک دھاوا بولا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں کو ان کی مذہبی رسومات جو ادا کرنے کے حوالے سے یا ان کی مذہبی شناخت جو ہے ان کو چھپا کر رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، ان پر ان کے مذہب کی وجہ سے ان کی بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں اور ان کو امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت میں ہمیشہ سے خاص طور پر BJP کے اس عرصے کے دوران، اور اس سے پہلے بھی یہ سوچ بالکل کار فرما رہی ہے، جب ہم نے گجرات میں دنگے دیکھے اور اس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی، ان کو ہلاک کیا گیا، اور اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی کارروائیاں جو ایکشن نہیں ہوئی، حالانکہ بھارتی سپریم کورٹ میں علامتی طور پر اس حوالے سے کارروائیاں اور فیصلے بھی دیے گئے، بابری مسجد کی شہادت اور ٹرینوں کو نذر آتش کرنا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس سے کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہے۔ بہرحال بھارت کی صورتحال کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے، اور بلا شبہ بھارت جو ہے وہ ایک تشدد پسند ریاست کا روپ اختیار کر چکی ہے، اور مودی کے اس دور حکومت میں مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے، جب ہم بات کرتے ہیں اقلیت کی تو مسلمانوں کی، تو یہ انسان ہے، انسانیت کے خلاف یہ جو اس کی نفرت جو بھارت میں پیدا ہوئی ہے، یہ مودی حکومت کا کارنامہ کہیں، بے شرمی کہیں یا ایک گھٹیا حرکت کہیں، بہرحال تمام الفاظ جو ہیں وہ اس امتیازی سلوک کو بیان کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس
ان واقعات اور یہ ابھی جو ایشو دوبارہ حجاب کا جو دوبارہ شروع ہوا ہے، اس میں ایک ہماری قوم میں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے جو ہمیشہ سے نظریہ دو قومی نظریہ یا پاکستان کی جو قیام ہے یا برصغیر میں کھینچی گئی لائن کے خلاف ہمیشہ مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو انڈین ہیں ان کا ایک ہی محل وقوع اور ایک ہی سوچ اور ایک ہی اقدار ہیں رہنے کے، ہمیں مل جل کر اگر ہم رہتے تو ہم زیادہ ترقی کرتے۔ اس سوچ کو سوچنے والوں کے لیے بھی اس بات میں ان واقعات میں ایک جواب ہے، اور ان سیاستدانوں کے لیے بھی جواب ہے جو بھارت میں جب بھی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ اپنے جو نظریے ہیں، وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہماری اقدار ایک ہیں۔ اب ان چیزوں کو اس حد تک بیان کرنا کہ ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھا تعلق جو ہے وہ دونوں ملکوں کی ترقی میں جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوشاں رہنا بری بات نہیں ہے، مگر اپنی نوجوان نسل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں پیڑھیوں کے لیے جو پاکستان اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے بننے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں اس کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد دلانا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔